السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ حامد و مسلیا اما بعد قال اللہ تعالی انما المؤمنون الذين آمنوا باللہ ورسولہ ثم لم يرتابوا۔ سورہ حجرات آیت نمبر 15 میں اللہ رب العالمین نے اس کا تذکرہ کیا ہے۔ میں یہاں آپ کو کلمہ لا الہ الا اللہ کی دوسری شرط بتانا چاہتا ہوں۔ جیسا کہ آپ بھی اس حقیقت کو جانتے ہیں اور اس سے واقف ہیں کہ کلمہ لا الہ الا اللہ صرف زبان سے کہہ لینے سے اس کا معنی اور مطلب ہمیں اور آپ کو حاصل نہیں ہو جائے گا، اس کا اجر و ثواب ہمیں اور آپ کو حاصل نہیں ہو جائے گا، اور نہ ہی جنت مل پائے گی اگر ہم نے کلمہ لا الہ الا اللہ کے معنی و مفاہیم کو نہیں سمجھا اور اس کے مطابق ہم نے اور آپ نے زندگی گزارنے کی کوشش نہیں کی۔ اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم مومن ہیں، سچے ہیں، پکے ہیں، اس کا ہمارا اور آپ کا دعویٰ ہے، لہذا ہماری اور آپ کی کوشش ہونی چاہیے کہ ہم کلمہ لا الہ الا اللہ کے معنی و مفاہیم کو پورے طور پر سمجھنے کی کوشش کریں، یا جہاں تک ہو سکے اسے ہم سمجھنے کی کوشش کریں۔ کیا ہے کلمہ لا الہ الا اللہ کی دوسری شرط؟ یقین، جو شک کی ضد ہے اور اس کی اپوزٹ ہے۔ یقین کا مطلب یہ ہے کہ کوئی بھی چیز آپ جانیے اس میں شک نہ ہو، شبہ نہ ہو، ظن نہ ہو، وہم نہ ہو، تردد نہ ہو، اسی کو یقین کہتے ہیں۔ کلمہ لا الہ الا اللہ کی دوسری شرط یقین ہے کہ یہ کلمہ ہم اور آپ یقین کے ساتھ پڑھیں اور یہ جانیں کہ یہ کلمہ ہم اور آپ کو جہنم سے نجات دے گا، اور اس کلمے کو ہم نے اور آپ نے اپنی زبان سے اگر ادا کی ہے اور اس کے حق کو ادا کرنے کی کوشش کی ہے تو ہم یہ جانیں یقین کے ساتھ کہ انشاءاللہ جنت کی طرف ہمارا اور آپ کا راستہ ہوگا۔ دو جگہ سے ہم دلیل فراہم کرتے ہیں، ایک اللہ تعالیٰ کی کتاب سے اور دوسرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے۔ اللہ تعالیٰ کی کتاب سے صرف ایک دلیل، انما المؤمنون الذین آمنوا، مومن حقیقی معنوں میں وہ ہیں جو ایمان لائے، باللہ ورسولہ، اللہ پر اس کے رسول پر، ثم لم یرتابوا، پھر اس میں ان کو کوئی شک نہیں رہا، اے لم یشکوا، کوئی تردد ان کو نہیں رہا، اور اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانے کا کوئی دم بھرے اور اس میں اس کو شک ہو تو منافق کہلاتا ہے۔ قرآن کی اس آیت کو پورے طور پر ہم آپ دیکھیں، سورہ حجرات آیت نمبر 15 میں ہے، انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ ثم لم یرتابوا، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے جو ذکر کی ہے گویا کہ ان کی اسی صفت کو وہ اور واضح کرنے والی چیز ہے۔ وہ کیا ہے؟ وجاہدوا، اب ان کو یقین تھا، وہ اللہ کے نام پہ سر کٹوا سکتے تھے، وہ اللہ تعالیٰ کے نام پہ اپنا سب کچھ لٹا سکتے تھے، تو کیا صفت بتائی اللہ رب العالمین نے؟ وجاہدوا باموالہم وانفسہم، اور مومن وہ ہیں جنہوں نے جہاد کی، کوشش کی، دین اسلام کو پھیلانے کی، نیک کام کرنے میں کوشش کی۔ کس چیز کے ذریعے سے؟ باموالہم وانفسہم، جان و مال سے، اپنے مال اور پراپرٹی کے ذریعے سے اور اپنی جان کے ذریعے سے، فی سبیل اللہ، لوگوں کو دکھانے کے لیے نہیں، اللہ تعالیٰ کی رضا جوئی کے لیے، اللہ تعالیٰ کے راستے میں۔ اولئک هم الصادقون، یہ مہر لگ گئی اللہ رب العالمین کی طرف سے کہ جو ایمان لائے اللہ پر، اس کے رسول پر، اور ان کو شک نہیں رہا، یقین ہوا، اور اس یقین کی بنیاد پر جہاد کی اللہ رب العالمین کے راستے میں، جان کے ذریعے سے بھی، مال کے ذریعے سے بھی۔ اللہ رب العالمین نے کہا کہ یہی نیک لوگ ہیں، یہی سچے لوگ ہیں، یہی پکے لوگ ہیں،
یہی وہ لوگ ہیں جن کو یقین ہے اپنے ایمان پر، اور یقین ہے ان کو آخرت کے دن پر، یقین ہے اپنے عمل کے نیک ہونے پر۔ سورہ حجرات آیت نمبر 15 میں اللہ رب العالمین نے ذکر کی ہے۔ کیا ہے اس کے اندر؟ جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائے، ثم لم یرتابوا، پھر ان کو اس میں کسی قسم کا کوئی شک و شبہ نہیں رہا۔ ذرا دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا اس تعلق سے۔ حدیث ثابت ہے، عام طور پر آپ بھی حدیث کو سنتے رہتے ہیں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، کہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اشہد اللہ الہ الا اللہ وانی رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ نہیں کوئی ہے معبود حقیقی سوائے اللہ کے، اور میں اللہ کا رسول ہوں۔ لا یلق اللہ بہما عبد، کوئی بندہ اللہ تعالیٰ سے ملاقات نہیں کرتا ان دونوں کلمہ کے ذریعے سے۔ کیا ہے وہ؟ اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمدا عبدہ رسولہ، اسی کے ذریعے سے۔ غیر شاک فیہما، اور ان دونوں کلمہ کے اندر اس کو شک نہیں ہے۔ فیحجب عن الجنہ، اور شک نہیں ہے تو پھر یہ ہو کہ اس کو جنت سے روک دیا جائے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اس کے لیے جنت کا دروازہ کھلا ہوا ہے، واہ ہے، اور وہ آرام کے ساتھ جنت میں داخل ہوگا جب اللہ رب العالمین سے ملاقات کرے اس کلمے کے ذریعے سے۔ دوسری حدیث ہے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، وہ بھی مروی ہے، ذرا دیکھ لیجئے، لمبی حدیث ہے لیکن اسی کا ایک حصہ ہے، بلکہ بہت لمبا قصہ ہے۔ آپ لوگ جانتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ بیٹھے ہوئے تھے صحابہ کے جھرمٹ میں، اچانک غائب ہو گئے، صحابہ تلاش کرنے لگے، معلوم ہوا کہ آپ کسی باغ میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ وہاں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہنچے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، من لقیت وراء هذا الحائط، اس دیوار کے ورے جس سے بھی تو ملاقات کرے، یشہد، اور وہ گواہی دیتا ہے، کیا؟ اللہ الہ الا اللہ، مستیقنا بہا قلب، اور اس کا دل اس پر متیقن ہے، اس کے دل کو یقین ہے، اس کا دل اس پر پختہ ہے، اس کے معنی مفاہیم کو سمجھنے میں اور اس کے مدلول پہ۔ فبشرہ بالجنہ، اگر ایسا ہے تو اس کو جنت کی خوشخبری دے دے، یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ تو یہ حدیث دراصل ایک ہی ہے، اور وہ کلمہ لا الہ الا اللہ کی فضیلت کے تعلق سے ہے، لیکن اس میں یقین کی بات کہی گئی ہے۔ دیکھیں مستیقنا بہا قلب، کہ اس پر اس کا دل متیقن ہے، اور دوسری روایت میں کیا ہے؟ غیر شاکن، کہ اللہ تعالیٰ سے اس کلمے کے ساتھ وہ ملاقات کرتا ہے پر اس کو شک نہیں ہے۔ اور قرآن میں اللہ رب العالمین نے کیا فرمایا؟ ثم لم یرتابوا، گواہی دی انہوں نے، ایمان لائے وہ اللہ اس کے رسول پر، اور پھر اس میں شک نہیں کیا انہوں نے۔ تو یہ سارے لوگ وہ ہیں جو جنت میں جائیں گے، کیونکہ کلمہ لا الہ الا اللہ کی جو اہم شرط ہے یقین، وہ انہوں نے مکمل کیا۔ تو کلمہ لا الہ الا اللہ کی دوسری شرط کیا ہے؟ یقین۔ یقین کے ساتھ اس کلمے کو پڑھا جائے، شبہ میں نہیں، شک میں نہیں۔ اللہ رب العالمین ہم اور آپ کو اس کلمے کی حقیقت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔